الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المطففین کی چند آیات باقی رہ گئی ہیں، پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیں، پھر اگلی سورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے۔ یقیناً جو مجرم رہے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو چٹکیاں لیا کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ٹھٹے لگاتے ہوئے جاتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ ارے یہی سب گمراہ ہیں، جبکہ ان کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ بس آج جو ایمان والے ہیں وہ کافروں پر ہنسی کریں گے، مسحریوں پر بیٹھے نظارہ کرتے ہوئے۔ کافر جو کیا کرتے تھے ان کو آج اسی کا بدلہ مل گیا ہے۔ یہ سورۃ المطففین ہمارا ختم ہو چکا ہے، اس کا جو درس تھا ختم ہو چکا۔ آخر میں جو بات عرض کرنی ہے ان آیات کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ آج جو گنہگار نیک لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ جس دن اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، ہر ایک کے ساتھ مکمل انصاف کیا جائے گا، تو اس دن یہ بھی دیکھنے کو ملے گا جو لوگ دنیا میں کسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے تو قیامت کے دن جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا وہ ان پر ہنسیں گے جو مذاق اڑاتے تھے۔ یہ اللہ کا بیلا قانون ہے جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ تو آدمی اس اعتبار سے بالکل متوجہ رہے کہ جو بھی وہ کرے گا اس کا آؤٹ کم، اس کا بدلہ اس کو ملنے والا ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے، من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنسے گا ایک دن اس پر بھی ضرور ہنسا جائے گا۔ تو اگلی جو سورت ہماری ہے سورۃ الانشقاق ہے۔ انشقاق کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے پھٹنے کے۔ اس سورت میں آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ ہے، اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورۃ الانشقاق رکھا گیا ہے۔ اب ہم اس سورت میں دیکھیں کہ اس سورت کا موضوع اور سبجیکٹ آخرت ہی ہے۔ اس سے پہلے جو سورت تھی سورۃ المطففین، اس کا سبجیکٹ بھی آخرت تھی، اس میں بھی جو سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، وہ بھی آخرت ہے، کیونکہ آخرت ہی اصل الاصول ہے، یہی بیسک چیز ہے۔ کیونکہ آدمی کے ذہن میں جتنا آخرت کا استحضار رہے گا، اللہ سے ملاقات کا یقین رہے گا، اسی قدر بندہ نیکیوں میں بڑھتا چلا جائے گا، اور بندہ جس قدر آخرت سے غافل ہوگا، غفلت کا شکار ہوگا، تو اتنا ہی بندہ گنہگار بنتا چلا جائے گا، اللہ کا نافرمان اور باغی بنتا چلا جائے گا۔ اسی لیے مستقل طور پر جو صورتیں یہاں پر بیان کی گئی ان کا جو کامن پوائنٹ ہے وہ آخرت ہی ہے، آخرت کو فوکس کیا گیا ہے۔ اب اس سورت کے اندر
سب سے پہلے قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے کہ قیامت آئے گی تو کس طرح اس کی شروعات ہوگی، یعنی کیسے آئے گی، کیا حالات ہوں گے، وہ یہاں پر بیان کیے گئے۔ اس کے بعد انسان کو یہ رہنمائی کی گئی ہے کہ سب کو ایک دن چلے جانا ہے، تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ پھر آخر میں جزا اور سزا کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ ہم کریں گے اس کا بدلہ آخرت میں جو ملنے والا ہے، اچھائی کی شکل میں یا برائی کی شکل میں، وہ کیا ہوگا، یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ ہم سورت شروع کرتے ہیں، ابتدائی آیات پڑھ کر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے۔ جب آسمان پھٹ پڑ جائے گا اور وہ اپنے رب کی بات مان لے گا اور یہی اس پر لازم ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو کچھ ہے وہ اگل دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی، جو کچھ ہے وہ سب کی سب اگل دے گی اور وہ بھی اپنے رب کی بات مان لے گی اور یہی اس پر لازم ہے۔ یہ سورۃ الانشقاق کی ابتدائی آیات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آسمان کا تذکرہ فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، أَذِنَتْ لِرَبِّهَا کہتے ہیں وہ اپنے رب کو غور سے سنے گا، وَحُقَّتْ اور یہی اس پر لازم بھی ہے۔ آسمان سنے گا یعنی مانے گا۔ ہم عام طور سے اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں وہ فلاں بندہ میری ایک بات نہیں سنتا، حالانکہ سنتا ہے، عمل نہیں کرتا، مانتا نہیں۔ تو یہی تعبیر یہاں پر ہے، آسمان سنے گا مطلب اللہ کی بات مان لے گا، وحقت اور یہی اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے۔ پھر آگے زمین کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور زمین پھیلا دی جائے گی۔ آسمان کا تذکرہ پھٹنے کے ساتھ ہوا کہ آسمان پھٹ جائے گا، لیکن زمین کا تذکرہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا کہ زمین پھیلا دی جائے گی۔ کہیں پر زمین کے پھٹنے کا تذکرہ نہیں ملتا قرآن مجید کے اندر، واللہ اعلم۔ ایک جگہ ہم کو ملتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی اس دن زمین وہ نہیں ہوگی جو آج کے اس دور میں ہے، زمین وہاں پر تبدیل کر دی جائے گی، لیکن زمین کا تذکرہ ہے کہ زمین ہوگی۔ اور ایک روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز زمین ایسی پھیلا دی جائے گی کھینچ کر، جیسے چمڑے کو کھینچ کر پھیلا دیا جاتا ہے، تاکہ تمام لوگ اس کے اندر آ سکیں اور یہیں جو ہے حشر کی یہیں جزا و سزا کا معاملہ یہاں پر پیش آئے گا۔ تو یہ بات یہاں پر معلوم ہوئی کہ زمین پھٹے گی نہیں، بلکہ زمین کو اللہ رب العالمین پھیلا دے گا، کھینچ کر پھیلا دی جائے گی زمین۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور ایک اہم بات زمین کی یہ بیان کی کہ زمین کے اندر جو کچھ خزانے ہیں وہ تمام کو وہ اگل دے گی، تمام کو باہر پھینک دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ زمین بھی اپنے رب کی بات کو مانے گی، وحقت اور بات کا ماننا اس پر یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ چند آیات تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے جو ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اتنا بڑا آسمان اللہ کے حکم کا محتاج، اتنی بڑی زمین اللہ کے حکم کی منتظر، جیسے اللہ کا حکم ہو رہا ہے فوراً وہ عمل میں لگ جا رہے ہیں، آسمان ہو زمین ہو۔ ان سے بڑی تو شاید کوئی مخلوق نہیں ہے۔ آسمان ہماری تاحد نگاہ پھیلا ہوا ہے، زمین ہماری تاحد نگاہ پھیلی ہوئی ہے، اتنی بڑی مخلوقات ہیں، وہ اللہ کی مطیع و فرمانبردار ہیں، اللہ کی بات کو ماننے اور سننے والی ہیں۔ اب ایک انسان ہے، 5-6 فٹ کا انسان ہے،
معمولی سی اس کی ہائٹ ہے، معمولی سی اس کی زندگی ہے، لیکن انسان ہے اللہ کے حکموں کا نافرمان بنا ہوا ہے، اللہ کا باغی بنا ہوا ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ایک طرف، انسان اتنی چھوٹی سی مخلوق ایک طرف۔ بڑی مخلوقات تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ چھوٹی جو مخلوق ہے وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک لطیف اشارہ ہے کہ بھئی اتنی بڑی مخلوقات جب اللہ کے حکم کے مطیع و فربردار ہیں تو انسان تو اس بات سے بڑھ کر اس بات کا مستحق ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کو اپنے اوپر لے۔ کب؟ یہ جب اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار بنا رہے گا۔ انسان کو اللہ نے عقل عطا کی، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی خلقت احسن الخالقین ہے، احسن تقویم ہے، اس کو جو بنایا گیا بہترین اسٹرکچر میں۔ جب اتنے سب کچھ اللہ کے احسانات ہوں جس انسان پر، اور اس انسان کا آج حال یہ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے، یہ اللہ کی ناشکری نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر ہم اللہ کے مطیع و فرمانبردار بننے کے بجائے نافرمان بنے ہوئے ہیں تو یہ آیتیں ہمیں اس بات کی توجہ دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اطاعت کا جذبہ، اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات ماننے کا جذبہ اپنے اندر جس قدر پیدا کریں گے اسی قدر بندے کے اجر میں، بندے کے مقام میں، مرتبے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی بات پر آج ہم اپنی اس تفسیر کا اختتام کرتے ہیں۔ کل آگے کی جو آیات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔